لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وكريمنا وبشيرنا وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى أصحابه المتعذبين الراشدين كثيرا 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 إلى يوم الكبير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله فتبارك الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. کمال کی بات ہے ہم حضور حضرت تاجدار اولیاء شہنشاہ اولیاء امام الاولیاء دریائے قلب السخا منبع شرم و حیا محبوب خدا و محبوب مصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زبدۃ العارفین قدرت السالکین امام الولیین امام المتقین امام العارفین قدوۃ السالکین سند الواصلین حجت الکاملین حضور حضرت سیدی فیض عالم حضرت علی بن عثمان الحجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. ہم آپ کی نگری سے آپ کے یہاں آ کر بول رہے ہیں اور کمال ہے آپ یہاں بیٹھ کر نہیں بول رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ایسے تو پھر سلسلہ نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کوئی اوقات ایسا ہونا تو مزہ بھی آتا ہے. ہم کیا ہے ہماری میرے سرکار وہ سرکار ہیں کہ جن کے گھر میں بغیر اجازت کے مالک الموت نہیں آتا، جن کی گلی کے اندر نوریوں کا سردار جبریل امین کبھی سر اٹھا کر نہیں چلا، جن کے بچوں کو جھولا دینے عرش سے فرشتے آئے، جن کے بچوں کو لوریاں سنانے جنت سے اڑے آ جائے، جن کی شہزادیوں کے واسطے اڑے ہاتھ باندھ باندھ کر جنت سے کھجوروں کے نذرانے لائے، جن کے واسطے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، پھر ان کا ذکر ہو سرکار کا غلام چپ کر کے بیٹھ جائے، پھر ایسا تو نہیں. میرے قبلہ استاد گرامی محافظ ختم نبوت امام سرو نحو شیخ الحدیث والقرآن حضور قبلہ حضرت علامہ قادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے عشق کا حال یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جڑیوں جو کوئی 100 سال بعد بھی میری قبر کے آگے لبیک دا نعرہ لاوے میں قبر جو ضرور جواب دے. تو ہم زندگی میں جواب نہیں دے سکتے. نہیں کوئی اوقات اوگن آر دی جی ہو جیوی یا میں ہاں سرکار دی لیکن پھرا میں منگتے ہاں تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتے ہاں تو منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے. اور خالی پھر میں نہیں مانگ رہا ہوں، خالی میں نہیں مانگ رہا. شعر کہتا خالی ہم اکیلے اکیلے نہیں مانگ رہے، منگتے آنے وچ کھڑا جبریل وی منگتے آنے وچ کھڑا جبریل وی
شان ویکھو سونے دے دربار دی شان ویکھو سونے دے دربار دی اچھا تو ہم بھی کھڑے ہیں جبریل امین بھی کھڑے ہیں سرکار کا قدمہ بڑھ رہا صدقے قربان جائے میرے امام علیہ السنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت قاطع بدعت و نجدیت و خارجیت حضرت سیدی الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہاں پر کیا خوب بات کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آ کے آپ کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے اور اس بارگاہ سے جس کو مل جائے اس بارگاہ سے جس کو مل جائے کیونکہ مجھے جو عنوانات ہیں تقریباً 5-6 عنوان بھیجے گئے تھے کہ آپ نے موضوعات پر بات کرنی ہے ہر موضوع زندگی کا اتنا بڑا ہے کہ کروڑوں سال کی بھی زندگیاں تھوڑی ہیں ہمارا ایمان ہے ہم غلام حضور کے ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کروڑوں سال زندگی دے اور وہ عالم وہ محدث وہ محقق وہ مفسر کروڑوں سال دن رات بغیر کھائے پیے بغیر سوئے دن رات کروڑوں سال جاگ کر بھی ساری زندگی لگا کر حضور کی شان بیان کرتا رہے اس کی کروڑوں سال کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن سرکار کی شین کا ایک نقطہ بھی پورا بیان نہیں کر سکتا یہ میرے سرکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام میرے نبی کو دیا اللہ نے اور کسی کو کائنات میں عطا نہیں کیا تو میرے کریم آتا ہے میرے حضور جس کو ایک مرتبہ عطا کرتے پھر وہ مانگنے والا نہیں رہتا حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم افضل وغیرہ ہے سرکار کے سارے پیارے چمکتے صحابہ کرام بیٹھے حضور کے سب غلام میرے سرکار کا ہر صحابی ایک سے بڑھ کر ایک پیارا قبلہ صادق گرامی سے مقصد یہ حدیث سنا کرتے تھا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ازل کے اندر دلوں کو پیدا کیا وہ جو دلوں میں نبی اور رسولوں کے بعد جو حضور فرماتے سب سے پاک دل تھے اللہ نے میرے صحابہ کے سینوں میں سبحان اللہ میرے حضور کے صحابہ جیسا کوئی نہیں آپ اندازہ کریں جو بندہ زندگی میں ایک مرتبہ حضرت داتا علی جویری کو دیکھ لے تو زمانہ اس کی مثالیں دیتا ہے جس نے زندگی کے اندر حضرت پیر میر علی شاہ کو دیکھا ہے زمانہ مثالیں دیتا ہے جس نے حضرت پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے زمانہ مثال دیتا ہے جس نے پیر سید جماعت علی شاہ کو دیکھا ہے وہ مثال دیتا ہے جس نے حضور تاجدار گولڑا کو دیکھا ہے وہ مثال بن جاتا ہے جس نے میرے رسول کریم کو دیکھا ہے میرے امام کی حالت میں دیکھا ہے سب کچھ سرکار پر قربان کیا ہے اور اللہ کو اتنا راضی کیا کہ اللہ نے ان کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ بنا کر قرآن میں آیتوں کو نازل فرما دیا میرے سرکار کے صحابہ کرام جیسا کوئی نہیں نہ میرے سرکار کے در والوں جیسا کوئی ہے نہ میرے حضور کے در والوں جیسا ہم اہل سنت ہیں ہم حضور کے در والوں کو بھی مانتے ہیں ہم حضور کے در والوں کو بھی مانتے ہیں اس لیے نہ کوئی در والوں جیسا ہے نہ کوئی گھر والوں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی روٹیوں کی بسروں کے واسطے حضور کی آل بیت اور حضور کے پیارے صحابہ کرام کے مشاجرات اور جھگڑے اور جناب چھیڑ کر بیٹھے ہوئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر صرف یہی عنوان رکھے نا صحابہ کرام کا اہل بیت سے پیار اور اہل بیت کا صحابہ کرام سے پیار تو مجھے لگتا ہے کہ رات بھی تھوڑی اتنا پیارا ہماری زندگیاں بھی تھوڑی ہماری کیا اوقات حضرت داتا علی جویری جیسے اللہ کے ولی نے نہیں چھیڑا حضرت غوث اعظم جیسے اللہ کے ولی اور عالم دین نے مسئلہ نہیں چھیڑا تو آج جناب صدیوں بعد ہم چھیڑنے والے کون ہمارے نزدیک کوئی بھی بات کرے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک ہر صحابی رسول کا اپنے سر کا تاج مانتے میرے پیر پیرانے پیر حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی شاہ بادلہ مقامی الحسنی فالحسینی شیخ السماواتی ولد الشیخ السید محی الدین پیران عبدالقادر جیلانی پیرانے پیر روشن زمین حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑے نظر والے ہیں تو بتائیں دے کر ان کا مقام کیا ہے ہمارے کے مقام کا حال یہ ہے کہ میری خوشبختی یہ ہے کہ میں اس راستے پر بیٹھوں جہاں سے زندگی میں ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سواری گزرے فرمایا سواری کی خاک اٹھ کر جو سر میں پڑے گی عبدالقادر جیلانی کے لیے باعث فخر اور باعث فخر آج صدی کے جناب لوگ اٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے صحابہ کرام پر جناب وہ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں یاد رکھیے گا جس نے حضور کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بک بک کی جنت تو دور کی بات ہے اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سننے دے حضور کے سب صحابہ بڑے عالم اور
حضور کی جو اولاد پاک ہے ہم صدقے اور قربان جائیں. حضور کی آل جہاں پر قدم رکھیں وہ مٹی اٹھا کر ہم سر کا تاج بناتے ہیں. ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں, ہم حضور کے صحابہ کرام سے بھی پیار کرتے ہیں, ہم حضور کی ساری امت کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں, اور ہم نے اپنے بڑوں سے یہی کچھ سیکھا اور یہی کچھ سنا. تو حضور کی بارگاہ ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, سرکار جب اگر حضور نے کچھ خطاب فرمایا, سرکار تشریف لے گئے, اس کے بعد صحابہ کرام بیٹھے تھے, باتیں ہونے لگی. بڑے بڑے صحابہ کرام واجب وغیرہ ہیں, بڑے بڑے بادشاہوں کی, سلاطین کی, بڑے بڑے شاہ سواروں کی, بڑے بڑے طاقتوروں کی, بڑے بڑے بادشاہوں کی, بڑے بڑے وزیروں کی باتیں ہو رہی ہیں. تو باتیں چھڑتے چھڑتے ایک صحابی نے کہا, یار ایک بادشاہ کے بارے میں نے سنا جس کا نام حاتم طائی ہے, اور وہ اتنا سخی ہے, اتنا سخت. مختلف روایات ہیں کہ روایت کے مطابق اس کے دربار کے, اس کے محل کے 70 دروازے, 70 دروازے. جیسے آپ کی مسجد کے یہ 1 2 3 4 5 دروازے نا سب, اسی طرح اس کے دربار کے ایک لائن میں 70 دروازے. وہ صبح اٹھتا, آ کر اپنے تخت پر بیٹھ جاتا. جب وہ تخت پر بیٹھ جاتا تو دروازے کھول دیے جاتے. مانگنے والا آتا, وہ آ کر سوال کرتا, بادشاہ اسے دے دیتا. پھر مانگنے والا دوسرے دروازے سے آتا, بادشاہ پھر اسے دے دیتا. وہی مانگنے والا جس نے ابھی 2 بار مانگا پھر تیسرے دروازے سے آتا, بادشاہ پھر دے دیتا. چوتھے سے آتا پھر دیتا, 5ویں سے آتا پھر دیتا, یہاں تک کہ 70 مرتبہ بھی کوئی مانگتا تو وہ 70 بار نہیں دیتا. ہمارے حال تو یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کے 2 دروازے میں مانگنے والا ایک گلی سے ہے, پھر دوسری گلی سے ہے تو مانگنے والے کی خیر نہیں, ہم اس کو 1000 باتیں سنا دیتے. کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں, ابھی نہیں لے کے گیا پھر مانگنے آ گیا, تجھے کام ہی کوئی نہیں ہے, صبح شام تو یہی کرتا رہتا ہے, ادھر سے بھی دیا پھر ادھر سے دوسرے. ہمارے حالات یہ کہ ہم ایک بار دیں دوسری بار دوبارہ نہیں کرتے. تو صحابہ کرام نے کہا, یار وہاں باقی بڑا سخی آدمی کے ایک مرتبہ آدمی کو 70 بار مانگتا ہے تو وہ دے دیتا, وہ نہ ہی کرتا. پھر وہ مانگنے والا اگلے دن آتا ہے, پھر 70 بار مانگتا ہے, پھر 70 بار دیتا ہے. پھر مانگنے والا اگلے دن پھر آتا ہے, وہ 70 بار مانگتا ہے, وہ 70 بار دیتا ہے. صحابہ کرام نے کہا, واہ بھائی واہ, بڑی بات ہے, بہت بڑا سخی ہے. حضرت مولا کائنات اسد اللہ و اسد الرسول, آخر رسول, دماد رسول, حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ نے کہا نا کوئی سخی نہیں بھائی, اس سے بڑا تو کنجوس ہی کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام نے کہا, حضرت اتنی بڑی سخاوت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے بڑا کنجوس ہی کوئی نہیں. فرمایا, ہاں کنجوس اس واسطے ہے کہ مانگنے والا آتا ہے, ایک بار وہ دیتا, اس کی ضرورت نہ پڑتی, وہ پھر آ جاتا, وہ پھر مانگتا, وہ پھر دیتا, اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی, وہ پھر مانگنے آ جاتا. یہاں تک کہ مانگنے والا 70 بار بھی مانگتا, اس کی حاجت پوری نہ ہوتی. تو کہا, پھر علی آپ بتائیں آپ کی نظر میں سخی کون ہے؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا, جس سخی کی میں بات کرنے لگا اس کے 70 دروازے میں اس کا ایک دروازہ ہے, اس کا ایک دروازہ ہے, اور وہ صبح نہیں کھلتا, وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. اور مانگنے والا جو بھی آتا ہے وہ ایک بار مانگتا ہے, پھر مانگنے والا نہیں جاتا, کوئی داتا علی جویری بن جاتا ہے, کوئی بابا فرید بن جاتا ہے. یہ میرے سرکار کی بات ہے. کس کہنے والے نے بڑا خوب کہا نا کہ بیٹھے نے وچ مدینے سنتے سب دی بولی, منگدا جو آپ کو لو بھر دے آپ جھولی, تے در تو نہیں منگدا در تو نہیں منگدا, سونے دا جو گدائے سونا مدینے والا, دکھیاں دا آسرا جی مل کے سونا مدینے والا, دکھیاں دا آسرا. یہ میرے قریب کی بات ہے, یہ میرے قریب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو شاعر ہے, ہم اپنی بات پر تھے, وہ شاعر کہتا ہے کہ تیرے در دے جنہ ٹکڑے کھانے, تیرے در دے جنہ ٹکڑے کھانے, گل کر دینے عرشوں پار دی, گل کر دینے عرشوں پار دی. اور پھر شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی, اور شاعر بڑا دلیر آدمی ہے, اور وہ بڑی ڈٹ کے بات کرتا ہے. شاعر کہتا ہے, جیسے آتا ہے ربیع الاول شریف آتا ہے تو محفلیں سجتی ہیں جگہ جگہ سرکار کے میلاد کی, تو بہت سارے چہرے ایسے ہیں کہ جن میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو, وہ خوشی سے نکھر جاتے ہیں, خوشی دوبالا ہو جاتی ہے, چہروں کا رنگ ہی اور ہو جاتا ہے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر. لیکن بد نصیبی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا چہرہ ہی اور ہو جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, تنگ ہونے لگتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ آپ جو یہاں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں, سرکار سنتے ہیں, آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں کہاں شہر لاہور ہے, دیکھیں جی کہاں پر نارووال ہے, دیکھیں جی کہاں پر سرگودا ہے, دیکھیں جی کہاں پر فیصل آباد ہے, دیکھیں جی کہاں گجرانوالہ, کہاں مدینہ.
سرکار سنتے ہیں، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو شاید میں اس پر بھی دلیل دوں گا، میرے حضور سنتے ہیں۔ یہ تو زمین ہے نا، یہ تو شہر لاہور ہے نا، یہ پاکستان ہے، زمین کو بھی چھوڑ دو، بندہ چاند پر بھی چڑھ کے درود پڑھے، میرے سرکار اس کا بھی درود سن لے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ کہ خالی میرے سرکار سنتے نہیں ہیں، جو بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے سرکار اس کا درود بھی سنتے ہیں، اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کا بھی نام جانتے ہیں، اور سرکار اس کو پہچانتے بھی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، اس پر میں حدیث پاک سے دلیل دوں گا۔ تو شاعر کہتا ہے ایسے لوگوں کو، اس نے تو بڑا دو ٹوک جواب دیا، اس نے کہا یار ہمارے بزرگ علماء بڑے ہمارے شاید ساری زندگی دلیلیں دیتے دیتے زندگیاں گزر کے دنیا سے پردہ کر کے صاحب بیزار ہو گئے، ان لوگوں نے آج تک نہیں مانی۔ تو اس نے دو ٹوک بات ختم کر دی، وہ کہتا ہے کہ کوئی سن کے خوش نہیں ہوتا ہمیں، کوئی سن کے خوش نہیں ہوتا ہمیں، گل کرنی ایسا سرکار دی، گل کرنی ایسا سرکار دی۔ زمانہ پوچھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزتیں کیسے رکھی؟ میرے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عمر میں اتنی عزتیں کیسے رکھی۔ میں نے جب زندگی میں پہلی مرتبہ بیان کیا تھا تو اس وقت میری عمر 9 سال تھا، میں 9 سال کا بچہ تھا جب میں نے سرکار علیہ السلام کی شان و عظمت پر پہلا بیان کیا۔ اور بھائی 9 سال تو پھر بہت بڑی ہے، ہم سنی وہ مقدروں والے ہیں، ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو قاری صاحب مسجد سے آتے ہیں، آ کر کان میں اذان دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک و رسول اللہ کا غلام بن گیا، اور ماں دودھ پلاتی ہے تو حضور پر درود پڑھ کر پلاتی ہے۔ ہم الحمدللہ غلام ابن غلام ہیں، ہم سدا سرکار کے غلام ہیں، اللہ ہماری نسلوں کو بھی سرکار کی سچی غلامی ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنی عمر میں کتنی عزت عطا فرمائی۔ ابھی اس وقت میری عمر 28 سال ہے، اور پورے پاکستان کی شاید کوئی ایسا گاؤں دیہات ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزتوں سے نوازا۔ بڑی مزے کی بات آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، مزے کی بات یہ بھی ہے، لیکن مزے کی بات اصل یہ ہے کہ پہلے دن جب میں میرے رسول پر بیٹھا ہوں، پہلے دن جب میں بولنا شروع ہوں، سرکار کی شان و عظمت پر گفتگو شروع کی، تب سے لے کر آج تک میری پوری زندگی کے اندر، پورے پاکستان میں، ہندوستان کے اندر، پورے کشمیر کے اندر، دبئی کے اندر، پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں جہاں پر بھی جاؤں، میں الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں کوئی دنیا کا بندہ اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیر صاحب نے، حضرت صاحب نے محفل کا ٹائم دیا اور کہا کہ میں اتنے لوں گا تو میں آپ سے کیوں لیں؟ عرفان بھائی نے آئے تو ادھر دعوت دے رہے، شاید لاہور تشریف لائے، مسجد تشریف لائے، تو آپ نے دعوت دی، بلا لیں اسے، ہم نے پوچھنے کو کرائے کا بھی ہم نے تو کہا تھا کوئی مسئلہ گاڑی کا رہیں گے تو ہم خود کر لیں، کوئی مسئلہ ہم نے پوری دنیا میں، ہمارا یہ چیلنج، پوری دنیا میں اٹھ کے بوڑھے سے لے کے بچے تک کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیر صاحب نے کہا کہ میں سرکار کی بات کروں گا تو آپ سے کیوں لوں؟ آپ کو کون دیتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون دیتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعطی وانا قاسم، حضور فرماتے ہیں رب مجھے دیتا ہے، میں ساری کائنات کا۔ ہم نے تو اپنے امام سے جو سیکھ لیا، کون دیتا ہے؟ دینے کو دینے والا ہے سچا۔ جب ہمارا نبی سچا دینے والا ہے تو بھئی ہم آپ سے کیوں مانگے؟ ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا اکاؤنٹ مدینے کی گلی میں کھلا ہے، ابھی دل میں بات بھی نہیں آتی، سرکار سے پہلے عطا کرتے ہیں، تو پھر ہم آپ سے کیوں مانگیں؟ ہم آپ سے کیوں مانگے بھئی؟ تو اتنی عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی۔ حالانکہ میرا یہ ددیال ہے، جہاں پر میں بیٹھا ہوں اس وقت، یہ میرا ددیال ہے، ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے صدرانہ، میرے دادا محمد یوسف قادری صاحب، الحمدللہ میرا یہ ددیال ہے۔ وہ الگ مسئلہ، میری مجبوری ہے کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، ایک ٹائم ہی نہیں ملتا، سرکار کے غلام اتنی محبت فرماتا ہے کہ وقت ہی نہیں ہوتا، اپنے کے پاس بھی جانے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تو ویسے میں برکت کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرا ددیال ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اتنی عمر میں اللہ نے عزت عطا کی، میں اس کو ایک ہی بات کہتا ہوں، صرف ایک بات کہ میرے گھر وچ لینا بہنا ہو گئیاں، میرے گھر وچ لینا بہنا ہو گئیاں، نوکری کیتی میں جد سرکار دی، نوکری کیتی میں جد سرکار دی، نہیں کوئی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جی ہو جی۔ اللہ رب العزت یہ حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین
خاتم النبیین حضور نبی پاک صفوہ الاولاق سیاہ افلاق سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ حضور تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت محسن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت میرے آقا باکمالوں کے باکمال بے مثل بے مثال سیدہ آمینہ پاک گلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس معطر مطابق معمبر منور روحانی وجدانی نورانی ایمانی قانی بارگاہ میں حدیتاً تحفتاً نظرانتاً عقیدتاً محبتاً آج زاناً فقیراً درود و سلام پیش فرمانے کے بعد میرے نہایتی محترم المقام علماء کرام آئمہ کرام حفظان کرام ثنا خانان حضرات سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مجھے موضوع دی گئی میں چیدہ بس اس پر گفتگو کروں گا کیونکہ میرا تو مجھے جو ٹائم تھا بظاہری طور پر وہ 9 سے 10 بجے تک کا تھا، آپ لوگوں کی کچھ محفل تھوڑی لیٹ سے مجبوری ہے ہماری بھی، دور بھی جانا شہر سے تو باقی بھی وہاں مصروفیات ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ لوگوں کو صرف آج بہت سارے پیغامات میں سے جو اول پیغام دوں وہ یہ دوں گا کہ جس سے جتنا بن پائے وہ میرے نبی پر اتنا درود پڑھے، جتنا درود پڑے گا اللہ اس کا اتنا ہی بھلا فرمائے، اس کی دونوں جانوں میں اتنی بہتری ہے جو حضور پر درود پڑے گا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑے گا اللہ قیامت کے دن اسے اتنا ہی میرے نزدیک کر کے رکھے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میرا رب اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو 10 مرتبہ پڑھے اللہ اسے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس پر 100 رحمتوں کا نزول ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن اتنی ساری مخلوق میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں سارے زمانے میں سے اسے نکال کر حضور نے فرمایا میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں، حضور اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ اگر ایک علاقے میں رہتے ہیں، اگر آپ کے علاقے کا ایسا چو آ جائے آپ کا 10,000 بندہ کھڑا ہو، 10,000 بندہ چھوڑ کے وہ آپ کو ہاتھ ملائے تو کیا حال ہوگا؟ پھر جس کو جناب 10,000 بندے میں ایسا جو ہاتھ ملائے پر ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ پھر وہ محلے میں کسی کو ساتھ نہیں ملنے دے، تو جانتا نہیں میں نے دیکھے ہی ایسا جو ایکٹی خلقہ میں نے ہاتھ ملایا اور کسی کو ہاتھ نہیں ملایا، تو جانتا میں توڑا۔ اور یار اندازہ کرو جسے ایک عام سا معمولی سا ایک ایسا جو ہاتھ ملا لے یار وہ زمانے میں فخر سے پھرتا ہے تو قیامت کے دن جسے سرکار ہاتھ ملائے پھر آپ اندازہ کر سکتے ہو اس کی خوشی کتنی کتنی ہوگی۔ اور جسے سرکار ہاتھ ملائیں گے پھر وہ دوزخ میں کیسے جائے؟ جسے سرکار ہاتھ لگا دیں گے، میرے سرکار کی تو شان ہے، معجزات بے شمار، سرکار جس چیز کو ہاتھ لگا دیں دنیا تو دنیا نہیں اس کو تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا۔ یہ میرے سرکار کی کمالات ہیں، اللہ نے میرے آقا کو یہ شانیں عطا کی ہیں۔ میرے سرکار تو میرے سرکار ہیں، حضور کے جو غلام ہیں، غلام ابن غلام ہیں، نسل در نسل غلام ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان یہ کہ جو ان کی کرامتیں کتابوں میں ملتی ہیں وہ 12,000 کرامتیں غوث پاک سرکار رضی اللہ جو کتابوں میں ملتی ہیں اور صحیح حوالے کے ساتھ اور صحیح ٹھہری جو کرامتیں وہ 12,000 ہیں۔ آپ اندازہ کریں جس کے گھر میں بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کا ایک بچہ اس کی 12,000 کرامتیں ہیں تو اس کے بابا کے بابا کے بابا کے بابا کے بابا کا کیا حال ہے؟ میرے امام نے فرمایا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے سرکار بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو نماز پڑھا رہے، جماعت ہو رہی ہے، بڑی ذمہ داری سے بات کرنا، متن کا سند کا میں ذمہ دار۔ سرکار علیہ الصلوۃ تشریف فرمائے، حضور خاتم النبیین، حضور آخری نبی، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجت وغیرہ مصلی شریف کے اوپر مدینہ پاک کی سرزمین ہے، سرکار جماعت فرمائے۔ دیکھو یار کتنے خوش نصیب ہے صحابہ۔ اگر کسی کو زندگی میں اپنے پیر کے پیچھے نماز پڑھنے کو مل جائے تو وہ اپنی اولادوں کو بتاتا ہے میں وہ مقدر والا ہوں جو اپنے پیر صاحب کے پیچھے نماز پڑھ دیا۔ آج دیکھ لیں علامہ خادم سرگزی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے عشق و محبت اور ان کے کمالات کی مثالیں سارے زمانے کے اندر۔ لیکن دیکھیں اگر جس بندے نے ان کے ساتھ جو تھوڑا سا بھی چلا، ایک بھی ریلی میں جو ان کے ساتھ گیا وہ اپنی نسلوں کو بتائے گا کہ یار تہاڈا بابا تہاڈا دادا گیا سی۔ علامہ خادم سرگزی رحمۃ اللہ علیہ سرکار دی ختم نبوت پہرا دین واسطے جانا دے نظرانے لے کے میں گیا تھا۔ یار استاد کے ساتھ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ چلا جائے تو اس کی نسلوں کے لیے فخر ہو جاتا ہے۔ تو جن کے بابا اور دادا سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے
تو آپ اندازہ کریں وہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیا شان ہوگی۔ سرکار جب مگر رہے ہیں، جماعت فرما رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار علیہ السلام ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے عقیدوں کی بھی اصلاح کرتا چلا ہوں۔ آپ لوگوں نے توجہ رکھنی، بس اور کسی چیز کی مجھے حاجت نہیں ہے، صرف آپ لوگوں نے توجہ رکھنی تاکہ میرے آنے کا بھی مقصد حل ہو جائے، آپ لوگوں کا بھی آنے کا مقصد حل ہو، اور بانی محفل کا یہ محفل سجانے کا بھی مقصد حل ہو۔ سرکار علیہ السلام جلوہ گر ہے، سرکار علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے یہ میں اس سوال کا جواب دینے لگا جو لوگ کہتے ہیں سرکار درود نہیں سنتے، آپ لوگ کیوں پڑھتے ہیں جمعے کے بعد، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، گھر جانے سے پہلے، گھر آنے کے بعد آپ ہر جگہ حضور کا درود پڑھتے ہیں؟ بتائیں، حضور سنتے ہیں، دلیل ہے کوئی؟ دلیلیں تو لاکھوں کروڑیں ہیں، میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، میرے سرکار علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی امامت پر جلوہ گر ہے۔ ایک عقیدہ یہ بھی کلیئر کرتا جاؤں، اس صدی میں وہ بھی بدبخت لوگ پیدا ہوئے جو کہتے ہیں معاذ اللہ نماز میں سرکار کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری تب تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک سرکار نہ آ جائے۔ تو بدبخت کہتا ہے کہ سرکار کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سرکار علیہ السلام جلوہ گر ہے، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے میرے سرکار علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک بلند کیا، ایک قدم بڑھایا، دوسرا قدم بڑھایا، سرکار مصلی سے آگے تشریف ہے، مصلی سے آگے تشریف ہے۔ حالانکہ علماء کرام موجود ہیں، فقہ حناف ہو، مالکیہ ہو، شافعیہ ہو، حنبلی ہو، یہ قانون ہے کہ جب امام اپنے مصلی سے ہٹ جائے گا تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ فاسد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ کرام کی تو نہیں ٹوٹی، صحابہ کرام کی تو نہیں ٹوٹی، سرکار مصلی سے آگے چلے گئے، سرکار نے ہاتھ بڑھایا۔ اب روایت کون پیش کر رہے ہیں؟ حدیث پیش کرنے والے کون ہیں؟ سارے صحابہ۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا جائے آپ نماز کو دیکھتے ہیں کہ سرکار کو دیکھتے ہیں؟ ہمارے تو زمانے کے بدبخت مولوی کہتے ہیں سرکار کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، آپ تو سرکار کو پورا نماز کے اندر رکھے، آپ کہتے ہیں سرکار نے ہاتھ بڑھایا، پھر سرکار نے کچھ پکڑا، پھر سرکار نے چھوڑ دیا، پھر تشریف لائے، نماز ہو گئی۔ ایک بھی صحابی نے نہیں کیا، بڑی مزے کی بات توجہ، ایک بھی صحابی نے نہیں کیا کہ سونے یہ کیوں ہے ساڑی نماز تو کی پڑھے گا؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اگلی بات تو سنیں نا، وہ میرے نبی کے صحابی نہیں ہے، وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، صحابی نہیں ہے جو ایسی بات کرے۔ صحابہ کرام نے ایک منٹ نہیں کہا مجھے کوئی دنیا کا مائی دلال اٹھ کر پوری دنیا کی کتب حدیث سیرت کے اندر تاریخ کے اندر بتا دے ایک بھی صحابی نے کہا ہو کہ سرکار نماز کا کیا بڑا۔ صحابہ کرام یہ نہیں کہا کہ نماز ٹوٹ گئی یا نماز کا مسئلہ یہ آج یہ کیا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی سونیا جنڈا مزہ آج آیا، آج تے کمال ہو گیا، لیکن سرکار ہے ارشاد فرماؤ تو وہ جڑا ہاتھ بدھانا تے اگے ٹور کے جانا وہ معاملہ کی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں مصلی پر کھڑا تھا، آسمان کی جانب میری نظر رکھی، تو سرکار فرماتے میری نظر جنت کے اندر چلی، النظر الی الجنہ، فرماتے میری نظر جنت کے اندر چلی۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہاں پر جنت کے باغوں کی سیر کر رہا تھا، جنت کے باغوں کی سیر کر رہا تھا، ایک بھی صحابی نے کہا سامو تے نہیں نظر، ہم بھی تو آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے خلقنا ما بشر مثلکم، ہمیں تو نظر آیا، ایک نے بھی نہیں کہا کیونکہ سارے جانتے ہیں ہم ہو رہے ہیں سردار ہو رہے ہیں۔ اچھی آقا پھر ثم آقا پھر حضور نے فرمایا کہ وہاں میں جنت کے باغوں کی سیر کر رہا تھا تو میری نظر نہ ایک انگور کے گچھے پر پڑ گئی، سرکار فرماتے ہیں مجھے پسند آ گیا، اس انگور کے مقدروں کے صدقے جائے، جو سرکار کی نظر میں پڑا وہ سرکار کو پسند آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا اسے پکڑا، آقا پھر حضور نے فرمایا پھر میں نے اسے چھوڑا۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا آقا میں تو نہیں نظر آیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ مہربانی فرما دے اگر توڑ کے لے آندے دانا دانا کھا لیں، ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا میسر آتا، ہم دنیا میں رہ کر جنت کا پھل چکھ لیتے۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں تمہارے آقا کا ہاتھ لگ گیا تھا اسے، حضور فرماتے ہیں تمہارے آقا کا ہاتھ لگ گیا تھا اسے، اور اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھ دی تھی کہ تم بھی کھاتے، تابعین بھی کھاتے، تبع تابعین بھی کھاتے، تمہاری اولادیں کھاتے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کھاتی، فرمایا کہ قیامت آ جانی تھی لیکن تم سے گناہوں کا گچھا ختم نہیں تھا۔ اب یہاں پر میں ویسے بہت سارے نقطے اگر اسی حدیث کو لوں تو میرا سارا ٹائم اس میں پورا ہوتا ہے، میں مختصر بس اس میں ایک نقطہ نکالتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جنت کہاں ہے؟ حضرت بخاری پڑھاتے ہیں آپ ہمیں سرکار کے میراث سے منع کرتے ہیں، بخاری بھی پڑھاتے ہیں نا، پڑھی بھی ہے آپ نے، تو پھر بتائیں نا جنت کہاں پر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ صحابہ کرام دے بھی صدقے جاواں جنہ پوچھ پوچھ کے ساڈے عقیدے بھی سیدھے کیتے مسئلے بھی ہیں۔
اب میں چھت تک گیا ہی نہیں تو مجھے کیا پتا کہ اس میں سیڑھیاں کتنی ہیں, ٹائم کتنا لگتا ہے. میں لاہور سے یہاں نہ آیا ہوں, یہاں سے لاہور تو مجھے کیا پتا ٹائم کیا لگتا ہے. صحابہ کرام کا عقیدہ تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, سرکار تو اس سے آگے کا بھی جانتے ہیں. عرض کی حضور زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا؟ حضور نے فرمایا 500 سال لگتے ہیں, کیونکہ یہ سورج چاند ستارے آسمان سے بہت زیادہ نیچے ہیں, بہت زیادہ نیچے ہیں. سرکار نے فرمایا 500 سال لگتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا 500 سال لگا کر تو بندہ آسمان تک پہنچتا ہے, آسمان کے اوپر نہیں پہنچتا. حضور نے فرمایا پھر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال. ایک انسان کو زمین سے پہلے آسمان کے اوپر جانے کے لیے 1000 سال لگتے ہیں. سرکار نے فرمایا 7 آسمانوں کا حال یہ کتنا ٹائم لگ گیا؟ 7 آسمانوں کو کتنا لگا بھائی؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سارے جوان بیٹھے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 7000 سال لگتے ہیں. پھر 7ویں آسمان کے اوپر جنت نہیں, پھر تو قلم ہے, کرسی ہے, پھر لوح ہے, پھر میزان ہے, پھر حوض کوثر ہے, پھر پل صراط ہے, پھر جا کر جنت آتی ہے. تو یار 12-14 ہزار سال کی دوری پر سرکار نے کیا فرمایا؟ ہاتھ کہاں گیا؟ 14,000 سال کی دوری پر. اور وہاں پھر کیا ہوا؟ انگوروں کا گچھا بھی پکڑ. علماء کرام موجود ہیں, حضور نے فرمایا کہ جنت کے درخت اتنے بڑے ہیں کہ بندہ اگر چڑھنا چاہے نا اوپر تو اسے 500 سال لگتے ہیں. درخت سے پھل تک پہنچنے کے لیے 500 سال. تو ایک بدو کیا بیٹھا, ایک جاہل انسان کہتا پھر یہ تو جنتیوں کے لیے سزا نہ, ایک پھل کھانے کے لیے 500 سال لگیں گے. نہیں, سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہے. جنتی تو صرف دل میں خیال کرے گا, پھل ٹوٹ کے اللہ اس کی گود میں ڈال دے گا. یہ شان 14,000 سال کی دوری پر سرکار کا کیا گیا؟ ہاتھ گیا. اب آپ لوگوں نے توجہ کرنی, آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. اگر کل کو کوئی ایسا بندہ کرے گا تو آپ لوگوں کا عقیدہ ڈگمگائے گا نہیں. آپ لوگوں کے عقیدے سے ڈگمگا جاتے ہیں. آپ لوگ مرزا لوگوں کے پیچھے اس واسطے لگ جاتے ہیں کہ آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے تب آتے ہیں جب امام خطبے میں کھڑا ہو جاتا ہے یا امام صاحب کی جماعت کھڑی ہو, پھر آپ لوگ آتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کیا پتا چلے گا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ لوگ کیسے جواب دیں گے منکرین کو, کیسے گستاخان رسول کو جواب دیں گے؟ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر ہم موجود ہیں. حضور علیہ السلام کا ہاتھ 14,000 سال دور گیا. میں نے کہا حضرت جی اس حدیث کو مانتے کہ ہاں مانتا ہوں, بخاری شریف میں حدیث ہے, میں اس حدیث کو مانتا ہوں. میں کیا ہاتھ کیتے گیا؟ 14,000 سال جنت سے چلا گیا. میں کہا حضرت ایک چیز میں آپ کو دنیاوی طور پر بتاؤں, بندے کا ہاتھ جہاں پر جاتا ہے نظر وہاں تک جاتی ہے کہ اس سے آگے جاتی ہے؟ نظر وہاں تک جاتی ہے کہ آگے جاتی ہے. اچھا جی, پتہ چلا کہ بندے کا جہاں تک جاتا ہے نظر اس سے ہزاروں میل, ہزاروں گنا اوپر جاتی ہے, اور سنائی بھی دیتا ہے. جہاں تک ہاتھ جاتا ہے خالی اتنا سنائی دیتا ہے کہ آگے دیتا ہے. اور بولو بھائی آگے میں سنائی دیتا ہے نا. مثال دیتا ہوں, ہم یہاں بیٹھے بارشین کے اندر اوپر سے جہاز گزر رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے, آواز آ رہی ہے. اگر ہم ہاتھ سے پکڑنا چاہیں تو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ کیونکہ ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا. تو پتہ چلا بندے کا ہاتھ جہاں جاتا ہو اس کی نظر اور اس کی سماعت اس سے 1000 گنا آگے جاتی ہے. تو جس نبی کا ہاتھ ہی جنت میں جاتا ہے, پھر وہ نبی کی نظر کہاں تک ہوگی, پھر وہ نبی کی سماعت کہاں تک ہوگی؟ میں کہا حضرت جی مدینے میں رہ کے تو اگر جنت کے پھل کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو مدینے میں 14,000 سال کی دوری پر آقا پھل پکڑ سکتے ہیں, تو مدینے سے 5 گھنٹے کی دوری پر اپنے غلاموں کا درود و سلام نہیں سن سکتے؟ وہ قربان جائے نا, کسی نے وہ بڑی خوب بات کہی نا اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عریش نشیں ہے. قربان ہے عارف کڑی روبی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ. آپ کے کلام کا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پورے پاکستان میں بہت حد تک مقبولیت میاں صاحب کے کلام کی وجہ سے دی. جہاں جاتا ہوں اکثر لوگ کوئی ایسی شاید محفل ہوتی ہے جہاں میاں صاحب کے کلام کی فرمائش نہ ہوتی ہے, تو میاں صاحب ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں, کیا خوب فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قدر پھلادا بلبل جانے تے صاف دماغا والی تے قدر پھلادا او گنج کی جانے دیکھا بن والی. قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے اصحابی تے قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغابی. اب میاں صاحب کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا, ایک بندہ آیا میاں صاحب کی بارگاہ میں, بزرگ بوڑھا سر میاں صاحب کی بارگاہ میں آ گیا. تو آ کے نا میاں صاحب کو پٹواری زبان میں کہا, حالانکہ میری جو مادری زبان ہے وہ پنجابی ہے,
تو اب ظاہر سی بات ہے پاکستان میں شہروں سے آج اتنی آنا جانا اتنا کہ وہاں کے شہروں کی بولیاں آ جاتی ہیں. تو پٹھواری زبان میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلاموں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو فرما رہے, کھڑی شریف کے اندر آدھے سے کھڑی, تو ایک بابا آ گیا آپ کی بات کو, آ کر کہتا ہے میاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا جی وعلیکم السلام. تو آگے سے کہتا ہے کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا شکر ہے اللہ پاک سونے کی ذات میں بڑا کرم ہے. تو کہتا ہے کہ میاں جی ایک سوال ہے تو سانے کوئی, اگر اجازت ہو تو میں پوچھاں. آپ نے فرمایا جی پوچھو. کیا باو کیا سوال بانے وہ جی تو سانے ایک مارے ذہن اندر تو سانے ایک مسئلے کی سمجھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا کہ میں ہونے مدینے ہو آیا, میں ہونے مدینے ہو آیا, ساری زندگی تو سانے کول بیٹھا نہ رہا تے میں سنیا یار تسی فرمانے ہو کہ بندہ مدینے جلیا تے گنبد خضرا تو نور نہیں چلا ہے, مدینے جلیا تے نور ہی نور ہے, سرکار کی درو دیواراں چ نور نکلا ہے, زمین نے ذرہ چ نور ہے, ہر پاسے نور ہی نور ہے. امید نہیں دسیا, کہا مجھے تو نہیں نظر آیا. آپ کہتے ہیں ہر طرف نور ہے, ادھر بھی نور ہے, ادھر مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. اللہ کے ولی نے جواب کیسا دیا؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو سمندر کو کوزے میں سمیٹ دے. آپ نے فرمایا بابا جی کہتا شیش مال ڈٹھیا نے, کبھی شیش مال دیکھا؟ کہتا ہاں میں ڈٹھیا نے. آپ نے فرمایا کتھا ہے؟ میں لاہور گیا نیا, اتھے میلہ لگا نیا, اتھے میں شیش مال ڈٹھیا. آپ نے فرمایا شیش مال کیا ہونا ہے؟ کہ بندہ جدو شیش مال نے اندر جانا ہے تے اندر 2-3 کمرے ہونے ہیں, کہ بندہ کتھے جلنا ہے اسے اپنا ہی آپ نظر آنا, شیشے ہونے بندے ہی اپنا آپ نظر آنا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے ہی حال مدینے پاک میں. فقیر کا جواب دیکھیں, آپ نے فرمایا اے ہی حال مدینے پاک میں ہے. ان کا مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اے لاہور میں شیش مال ہے, وہ اللہ نہیں دامن میں شیش مال ہے. میں اتھے بھی بندے کی اپنا آپ ہی نظر آنا ہے, اتھے بھی اپنا آپ ہی دسنا ہے. تو بابا کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا وہ تو منکروں کے پاس بیٹھتا ہے نا, اس لیے تجھے نور نظر نہیں آیا. اگر تو جانے سے پہلے داتا علی جوہری کی چوکھٹ کا بوسہ لیتا, حضرت ابو بکر صدیق کے نالین کا سرما ڈالتا, حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی محبت سینے میں ڈال کے جاتا, تو نور کی بات کرتا تو جہاں جاتا تجھے نور والا نظر آتا. تجھے پتہ کیوں نہیں نظر آیا؟ کہتا کیوں نہیں نظر آیا؟ آپ نے کیا منکر کو منہ توڑ جواب دیا. فرماتے ہیں کہ شیش محل وچے ایک کتا بڑیا تے جدرے جاوے جیڑے کمرے جاوے ان کتائی نظری آوے. آپ نے فرمایا تو جیسا ہے تجھے وہی نظر. کہا وہ میرے سرکار کی بات ہے, بندہ جس عقیدے سے جاتا اللہ وہی کچھ عطا کرے. میرے حال اگر سرکار کا دیدار لینے کے اللہ نے جانتی آنکھوں سے دیدار عطا کرا, وہاں تو جو بندہ جس نیت سے جاتا اللہ اس کو وہی کچھ عطا کرے. یہ تو میرے سرکار کی شان ہے, میرے سرکار اور صحابہ کرام علیہ رضوان, صحابہ کرام علیہ رضوان, سرکار علیہ السلام کی جان نثار, ان کی قربانیاں اتنی ہیں اور ایسی قربانیاں ہیں, وہ قربانیاں دینا تو دور کی بات ہے, بندہ سوچے تو بندے کی سوچ بھی کام جاتا ہے, بندہ ڈر جاتا ہے, بندہ گھبرا جاتا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں ان کی زندگی کے اندر ظالموں نے پکڑا, نرغہ پر لٹکایا, کہا چھوڑ دے حضور علیہ السلام کی ذات کو. آپ نے فرمایا نہیں چھوڑا. ان ظالموں نے سب سے پہلے آپ کا نام کہا, پھر اس کے بعد پوچھا بتا, کہا پھر بھی حضور کو نہیں چھوڑتا. آج تو ہم مسلمانوں کے حال یہ ہے, یہ حالات ہے. ایک طرف جناب ٹی وی پر میچ لگا اور دوسری طرف رسول اللہ کا ذکر, ہم رسول کا ذکر چھوڑ کر وہاں ٹی وی کا میچ دیکھنے چلے جاتے. ہم حضور کا دین چھوڑ دیتے ہیں, ہم رسول اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں, سرکار کی محبت وہ سرکار کے دیوانے وہ نعرے وہ کہاں جاتے ہیں؟ اس ٹیم نے نہیں بخشوانا, اس نے قبر میں آپ کی کام نہیں آنا, اس نے آپ کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالنا, اس نے آپ کو دامن رحمت میں نہیں لینا. یہ تو بیچارے خود پھنسے ہوئے ہیں, آپ کو کیا بچائیں گے؟ خدا را اپنی عقلوں سے کام لے. پھر ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو مار کیوں پڑ رہے؟ اقبال نے بڑی سیدھی سی بات کی. اقبال کہتا ہے وہ معزز سے جہاں میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے تاریخ غلام. ایمانداری سے بتایا کر ہمارے ہاں 1000 بندے کا مجمع بیٹھا ہوا تو قرآن پاک کھول کر خطیب صاحب جو بھی آئے ان کا یہ سارے موضوع چھوڑے ادھر آئے ذرا, میں قرآن کھولتا ہوں, سارے باری باری سنا, دیکھ کے سنا. 1000 میں سے 900 سنی کو قرآن نہیں ہے, جس طرح قرآن کا اس طرح قرآن نہیں ہے. سرکار نے فرمایا جو قرآن کو غلط پڑھتا ہے, جو صحیح پڑھتا ہے, اللہ ہر حرف کے بدلے, لفظ نہیں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے, اور جو بندہ غلط قرآن پڑھتا ہے قرآن اس پر لعنتیں بھیجتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک
फरमाते हो बात बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखिएगा। नारों की गूंज के अंदर तशरीफ लाए खलीफे पाकिस्तान शहंशाह खिताबत की दुनिया के अंदर एक अजीम नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यासीन चिश्ती साहिब फाजिल बेरा शरीफ आप तशरीफ फरमा हुए। अहला व सहला मरहबा सर बिस्मिल्लाह जी आया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये होती है उलमाए किराम की शान। और ये तो दुनिया है, आलिम की शान तो क़यामत में पता चलेगी कि जब आलिम आएगा तो फिर पता चलेगा कि वो किस शान के साथ आता है। सरकार अली सल्लल्लाहु ने फरमाया सरकार की उम्मत के आलिम तो बहुत बड़े हैं, मुफ्ती तो बहुत बड़े हैं, हाफिज तो बहुत बड़े हैं, कारी कुरान बहुत बड़े हैं। सरकार अली सल्लल्लाहु की उम्मत जब कल क़यामत के दिन आएगी तो उनके जिस्मों से नूर निकलते हैं। फरिश्ते आपस में, सरकार ने फरमाया फरिश्ते आपस में कानों में बात करेंगे, ये नबी है, दूसरा कहेगा नहीं, वो कहेंगे रसूल है, कहेंगे नहीं, वो कहेंगे सिद्दीक है, कहेंगे वो कहेंगे शोहदा है, वो कहेंगे ये कौन है, वो कहेंगे ये सरकार अलैहिस्सलाम की वो उम्मती हैं जो नमाज के लिए वुजू करते थे और इनके वुजू के आज़ा को अल्लाह ने नूर से पुरनूर फरमाया। इसलिए अपने बच्चों को दुनिया की हर डिग्री दिलवाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को एक कुरान की डिग्री से, फिर कुरान उसको बताएगा तेरी माँ का मकाम क्या है, तेरी माँ का। फिर बच्चा अपने माँ बाप को आंखें नहीं निकालेगा, वो तो सारी जिंदगी मर जाएगा लेकिन अपने माँ बाप के आगे आंखें नहीं निकालेगा। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु जिस्म का एक किस्सा तवील बात मुख्तसर, हजरत साहब इसके बाद माशाल्लाह अपना खिताब फरमाएंगे। जिस्मों के आज़ाद काटते गए, कहा छोड़ दो, कहा छोड़ दो, यहाँ तक सारे जिस्मों को काट दिया गया, लेकिन आपने सरकार की ज़ात को नहीं छोड़ा। और आज के हम मुसलमान हैं कि हम एक मैच के वास्ते सरकार को छोड़ देते, ये हालात है। उधर हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया जा रहा, मैच लगा, गुलाम उठते हो जाके जनाब भाई। फिर कल क़यामत के दिन सरकार अलैहिस्सलाम से किस मुंह से शफाअत होगी? तो सरकार अलैहिस्सलाम की हर गुलाम ने एक से बढ़कर एक शान, हर एक की एक से बढ़कर एक कुर्बानी। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला सरकार अलैहिस्सलाम के बड़े लाडले सहाबी, लाडले सहाबाए किराम में से एक सरकार का सहाबी लाडला सरकार अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला। जब आपका विसाल हुआ ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब आपके घर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे तो सहाबा किराम ने फरमाया कि हमने सरकार को पूरी जिंदगी इतना तेज चलते कभी नहीं देखे। हम सरकार के पीछे इतना तेज दौड़ के हमारे जूतों के तस्मे टूट गए, हमारी पगड़ियां खुल गई, सहाबा किराम फरमाते हैं। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत साद के घर पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मुबारक पंजों पर चल जाते। जब सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप पाँव पर ही पूरा क्यों नहीं लगाते? सरकार ने फरमाया कि अल्लाह के अर्श से इतने फरिश्ते आए हैं कि पाँव रखने की जगह भी नहीं। ये मेरे सरकार के गुलामों का प्रोटोकॉल है। और हजरत साद रज़ी अल्लाह मकाम कैसे मिला? मकाम कैसे मिला? हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम है हजरत साद रज़ी अल्लाह को, ये मकाम है, ये शान है, ये मकाम है, ये रुतबा, ये दर्जा है। आपकी वालिदा साहबा पहले इस्लाम नहीं थी कबूल नहीं, आप पहले मुसलमान हो अपनी वालिदा साहबा। लोगों ने आपकी वालिदा को बड़े ताने दिए कि तेरा बेटा भी जनाब दूसरा दीन, तेरे बाप दादे के दीन को छोड़कर वो और दीन पर चला गया। तो माँ बेटे का प्यार बड़ा था, प्यार बहुत था, माँ बहुत ज्यादा माँ से मोहब्बत। वालिद गिरामी बड़े अरसे की मिसाल कर गए थे तो माँ ने पाल पोस के जवान किया, बड़ा किया। माँ से प्यार बड़ा था, माँ बेटे का मिसाली प्यार था पूरे शहर में। माँ ने बेटे को कहा बेटा तूने मेरी कभी जिंदगी में बात नहीं टाली, एक बात कहूंगी मोड़ेगा तो नहीं? कहा माँ का जिंदगी में टाली है। तो कहा बेटा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़ दो। कहा माँ तेरी हर बात तो समझ आ सकती है, ये बात नहीं हो सकती। माँ ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा जिद में ना जाए। माँ ने छोड़ दिया। एक दो दिन ठहरे, फिर माँ ने वही अपनी तबलीग शुरू की। हजरत साद का फिर वही जवाब आया, फिर तबलीग हुई, फिर वही जवाब आया। फिर वो दिनों की बजाय हर रोज होने लगी, फिर सुबह दोपहर शाम होगी, फिर हर वक्त। फिर एक वक्त तो ऐसा भी आया कि आपकी वालिदा साहबा ने धरना ही दे दिया। कहा जब तक साद तू उस नबी को नहीं छोड़ेगा तेरी माँ खाना नहीं खाएगी, तेरी माँ मर जाएगी लेकिन खाना नहीं खाएगी। हजरत साद ने मुस्कुराकर कहा माँ कबूल है, माँ कबूल है। ये होता है इश्क, मकाम ऐसे नहीं मिल जाता साहब, मकाम ऐसे नहीं मिलता। हमारे तो हालात ये है कि हम तो नबी के नाम पर नोट भी दें तो देख के देते, हकीकत है कि नहीं, देख कर देते हैं। हमारी मस्जिदें तामीर होनी हो तो बेचारों को सालों साल लग जाते हैं। इमामों को स्पीकरों पे ऐलान करते करते, कमेटियों को गाँव के इधर उधर शहरों के चक्कर लगाते सालों गुजर जाते, एक मस्जिद तामीर नहीं होती। कभी देखा कि यहूदियों ने भी चंदा मांगा, कभी देखा सिखों ने चंदा मांगा, कभी देखा हिंदुओं ने चंदा मांगा। एक मुसलमान हुए कि जिसको अल्लाह ने कायनात के सारे खजाने दिए हैं, फिर भी वो जनाब अल्लाह का घर बनाने के लिए भी चंदा मांगने की जरूरत पड़ती। कभी अपना घर बनाने के लिए मांगा कभी किसी ने झोली लगाई हो, कोई शहर के अंदर फिरा हो, कभी नहीं होता। अपना घर बनाने के लिए जब अपनी जेब हाजिर है तो जिस खुदा ने उस जेब को भरा उसका घर बनाने के लिए हमारी जेब क्यों हाजिर? ये हम मुसलमान। और फिर हमें जनाब दाढ़ी भी रखनी मंजूर नहीं। गुलामी रसूल में मौत कबूल है लेकिन चेहरे पर दाढ़ी कोई कबूल है।
غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن ہر وقت سر ننگا ہے. غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن آنکھوں کی بے حیائی کو نہیں چھوڑ. غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن اپنی زبان کی برائیوں کو نہیں چھوڑ. اور پھر سرکار کا دیدار بھی چاہیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ماں قبول ہے. عشق اتنی آسانی سے نہیں آ جاتا اور مقام ایسے نہیں مل جاتا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گل بنتا ہے. اور عقل اور عشق کا کمپیریزن ہوا تو آپ نے کہا عقل اس غلام من عشق اس امام من. آپ نے کہا عقل میری غلام ہے میں جہاں چاہتا ہوں کو موڑ لیتا ہوں لیکن فرمائش میرا امام ہے عشق جہاں چاہتا ہے اقبال وہاں موڑ لیتا. حضرت ناصر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا. آپ نے بھی عقل اور عشق کا کمپیریزن کیا. آپ کہتے ہیں عقل کہندی یہ ہمت کھولتے آتے میں تور تک لے چلنا. عشق کہندا ہے مننے جے گل میری میں تینو تور تو نور تک لے چلنا. عقل کہندی ہے مننے جے گل میری میں تینو جنت دی حور تک لے چلنا. تے عشق کہندا ہے حوراں نو چھڈ نہ سک آ تینو بڑے حضور تک لے چلنا. سے بڑی کائنات جو عاشق ہوتا ہے اس کی بات ہی یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ صاحب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا صاحب کیا بات ہے اتنا ظالم ہو گیا ہے اتنا ظالم ہو گیا اتنا دل سخت ہو گیا تجھے ماں نظر نہیں آتی. اس نے پورا دن ہو گیا کھانا نہیں کھایا بے ہوش ہو گئی. کہا دوبارہ ہوش میں آئے پھر مجھے کہے پھر بے ہوش ہو جائے پھر ہوش میں آئے پھر کہے بے ہوش ہو جائے. کہا یہ مر جائے پھر زندہ ہو جائے پھر گئے پھر مر جائے. کہا یہ کروڑ بار مر سکتی ہے ماں کو 7 کروڑ مرتبہ مرتا دیکھ سکتا ہے لیکن سرکار کے در کو 7 کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا. سرکار کے در کو نہیں چھوڑ سکتا. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جین اندر عشق سمانا تے ہونا نہیں بھج جانا تے سونے پاوے ملن ہزار سرکار کے ہر ایک صحابی کی ایک سے بڑھ کر ایک قربانی ہے. میں اپنے بس آخری 2 موضوعات پر آتا ہوں اور ان پر بھی صرف ایک بات کرتا ہوں. موضوعات ڈھیر سارے دیے گئے تھے لیکن وقت کی نزاکت حضرت صاحب بھی تشریف لائے. بات یہ ہے سوال کہا گیا تھا یعنی کہ موضوع مجھے یہ دیا گیا تھا کہ ہمارے مسائل ہمارے گھروں کے حالات ہماری پریشانیاں قرآن و سنت کی روشنی پر اس پر بھی کچھ بات ضرور ہے. ایک بات کروں گا ایک روایت پیش کرتا ہوں. ملک شام کے اندر ایک شخص تھا بڑا نیک پرہیزگار متقی. میں اپنے گھروں کے حالات بیان کر رہا ہوں مسلمانوں کو صرف ایک بات کیا اور اس کے بعد پھر ایک بات اللہ کے ولی کی. بس اپنی بات کو میں موضوعات کو صرف ایک بات دونوں پر کرتا ہوں. بڑا اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ خود بھی نمازی گھر والے بھی نمازی بچے بھی سارے نمازی. خود بھی صبح و شام قرآن پڑھنے والا سارا گھر قرآن پڑھنے والا. خود بھی شرم و حیا کا پیکر سارا گھر بھی شرم و حیا کا پیکر. رب رسول کا پورا گھرانہ فرما بردار. حالات بڑے اچھے رزق بے بہا سخاوت بہت زیادہ. کئی سالوں کے بعد ایک وقت ایسا ہے کہ حالات آہستہ آہستہ خراب ہو. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالات کے اندر تنگی آئی. وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی جھگڑا بھی نہیں کوئی بدتمیزی بھی نہیں کوئی زبان پر کسی کے ایسے کلام بھی نہیں اور ہمارے گھر میں ایسا واقعہ بھی نہیں. نماز بھی ساروں کی پوری قرآن کریم بھی ذکر و اذکار بھی درود و سلام بھی صدقہ و خیرات بھی تسبیح و تحلیل بھی سب کچھ اسی طرح. سمجھ نہیں آ رہی. وہ بڑی حالات دن بہ دن خراب ہوتے گئے تنگی آتی گئی گھر میں. وہ اپنے قریبی ایک اللہ کے ولی بزرگ درویش تھے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ سارا کچھ اسی طرح چل رہا ہے کوئی کمی نہیں آئی کسی کا دل نہیں دکھایا کسی کو مارا نہیں نقصان نہیں پہنچایا تکلیف نہیں دی کسی کا مذاق نہیں اڑایا لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کیوں خراب ہو. ٹھیک ہے اللہ کے ولی نے ان کو ایک وظیفہ دے دیا. فرمایا کہ یہ پڑھیں اللہ آپ کی مشکل کو سمجھ جائے. وہ حضرت نے وظیفہ پڑھا مسئلہ حل نہیں. وہ پھر گئے پھر حضرت نے دوسرا وظیفہ دیا نہیں حل ہوا تو انہوں نے ایک اور اللہ کے ولی کا ایڈریس سمجھا دیا. وہاں چلے گئے انہوں نے بھی عمل بتایا انہوں نے کیا لیکن مسئلہ نہیں ہوتی. دن بدن حالات خراب سے خراب دنیاوی طور پر آزمائش آ رہی تھی. بڑی آزمائش آ رہی تھی اور آزمائش بڑی پریشان کن تھی کیونکہ اپنے گھر کا مسئلہ نہیں تھا لیکن بہت سارے گھروں کے چولہے جل رہے تھے ان کے گھر کی وجہ سے. تو ان کی بڑی فکر تھی بڑی پریشانی تھی. حالات دن بدن ناساز ہوتے گئے خراب ہوتے گئے. وہ اللہ کے ولی نے ایک اور جگہ بھیجا. وہ جہاں تیسری جگہ گیا انہوں نے کہا حضرت میں پہلی بڑی جگہ پھر آیا ہوں آپ کی مہربانی ہے بڑے وظائف کیے بڑے عمل کیے مجھے سیدھا سیدھا مسئلہ بتائیں میرا حل کیا ہو. انہوں نے کہا کہ وہ ایک اللہ کا ولی ہے زمین کے اوپر جو تیرے مسئلے کا حل بتایا. ایڈریس بتایا پورا 1 مہینے کا سفر پورا مہینہ سفر کر کے وہاں اللہ کے ولی کے پاس مجھے کہا بڑے بڑے صوفیاء بڑے بڑے مشائخ بڑے بڑے علماء کے پاس گیا میرا مسئلہ دیا سارے حالات بیان کیے. اللہ کے ولی نے فرمایا کہ تو آیا ہے رات رہے کھانا کھا صبح فجر کی نماز پڑھی تجھے تیرے مسئلے کا جواب ملے گا. صبح فجر ہوئی نماز پڑھی
بیٹھے ناشتہ کریں تو انہوں نے کہا حضرت میرا مسئلہ، آپ نے فرمایا پہلے ناشتہ۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کھڑک کے دکڑ وجہ تتا ہوئے چلہ آن فقیر تے کھا کھا جاؤں راضی ہوئے ملا۔ یہ فقیروں کی، یہ صوفیاء کرام کی عادت ہے، وہ پہلے کھانا کھلاتے پھر اگلی بار کھانا کھلایا ناشتہ وہ کہا جی کہا تو ایسا کر جو تیرے گھر کا باہر مین دروازہ نا اس کے آگے ایک پردہ لگا۔ انہوں نے کہا حضرت میرا مسئلہ، آپ نے فرمایا تجھے میں جو کہہ رہا ہوں تیرا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو میں ذمہ دار، تو پردہ لگا دے۔ اس نے کہا حضرت نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی عمل، نہ کوئی چندہ، کچھ بھی نہیں، اتنی دور سے وہاں آپ کو کہتے ہیں ایک پردہ لگا دے۔ آپ نے فرمایا تو میری بات کو مان لینا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا، اس نے پردہ لگایا باریک سا جالی والا کپڑا تھا، اس کو پردہ بنا کے دروازے پر لٹکا دیا۔ تو اس درویش نے، ایک بزرگ بندے نے دیکھا کہ اس گھر میں فرق پڑ گیا، حالات کی خرابی تھوڑی خوشحالی کی طرف آ گئی، خوش ہوئے۔ پھر کچھ وقت گزرا، وہ دوبارہ پہنچے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا مسئلے کا سناؤ۔ کہا بابا جی مسئلہ آگے سے کافی بہتر ہو گیا۔ کہا صبح پھر پوچھو، صبح فجر کی نماز ہوئی، ناشتہ کی، بابا جی نے کہا کہ وہ چادر ڈبل کر، وہ گیا، اس نے جا کے چادر ڈبل کی، حالات آدھے سے زیادہ ٹھیک ہوئے، آدھے سے زیادہ ٹھیک ہوئے، نہ کوئی عمل، نہ کوئی چندہ، نہ کوئی وظیفہ، حالات آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر دوبارہ وہ کچھ وقت گھر میرا پھر چلا گیا، کہا بابا جی مسئلہ آدھے سے زیادہ حل ہو گیا، اور میں موٹی سی چادر کا پردہ لگا، پھر گیا، پھر جا کر موٹی چادر کا پردہ لگایا، مسئلہ پورا حل ہو گیا، برکت اتنی ہوئی کہ آگے سے بھی دگنا ملنے لگا۔ اس نے کہا سمجھ نہیں آئی، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی چلا، پردہ لگایا، اتنا بڑے میرے مسئلے حل ہو گئے، جو میرے مسئلے کسی چیز سے حل ہو پردہ لگا کر حل ہوا، یہ لوجک کیا ہے؟ وہ وہاں جناب پہنچے، کہا یہ بابا جی لوجک کیا ہے؟ کہا میں نے تیرے گھر کے اوپر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا تو بھی نمازی ہے، تیرے گھر والے بھی نمازی، بچے بھی نمازی۔ پھر میں نے قرآن کریم کی طرف توجہ کی تو وہ بھی تم سارے پڑھتے ہو۔ پھر میں نے کہا شاید تو تم نے بے نمازی ہو دیکھا تو وہ بھی نہیں۔ پھر میں نے کہا شاید تو تم میں غلط کام کرنے والا وہ بھی کوئی نہیں تھا، شراب کا بھی عادی کوئی نہیں، زانی بھی کوئی نہیں ہے، جواریہ بھی کوئی نہیں، برے کام بھی کوئی نہیں کرتا، پھر مسئلہ کیسے خراب ہوا؟ اب بابا جی یہی تو سمجھ نہیں آئی، یہ تو جواب لینے آیا ہوں۔ بابا جی نے کہا سنیے، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا لمحہ ہے فکری۔ آج ہمارے جو حالات ہیں نا مسلمانوں کے، میں اس پر یہ بات کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو نقطہ دے کر جا رہا ہوں، اور اس کو سنبھال کے رکھیے گا اور اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ بابا جی نے کہا بیٹا تم بھی نمازی، تمہارے گھر والے بھی نمازی، سارے قرآن پڑھتے ہو، ذکر اذکار، درود و سلام، نیک پرہیزگار، متقی، سخی، بہت سخاوت کرنے والے، صدقہ کرنے، بڑے ہر اچھے کام تم لوگوں میں ہیں، لیکن مسئلہ پتہ کیسے خراب ہوا؟ کیسے خراب ہوا؟ کہا تمہارے گھر کے باہر گلی سے نا ایک بندہ بے نمازی گزرا، ایک بندہ بے نمازی گزرا، فرماتے ہیں کہ اس کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑ گئی اور اس کی نظر کی نوست کی وجہ سے تیرے گھر کی خیر و برکت ختم۔ آپ اندازہ کریں اتنا نیک گھرانہ، ایک بے نمازی کی سے نظر پڑ جائے تو اتنی نوست ہے، تو جس گھر کے اندر ساری بے نمازی ہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر حالات ایسے ہوں کہ سارے بھی کمائیں گے لیکن پوری نہیں پڑے گی، پوری نہیں پڑے گی۔ خدا اپنے گربانوں کے اندر جا کے دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور سے سچی عاشق ہیں، پھر ہمارے کام کیا؟ ہماری پھر مسجدیں کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں کے مسلح کیوں پڑے پڑے جناب وہ شہید ہو گئے؟ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم پر مٹیوں کی تہیں لگ گئی لیکن ہم نے قرآن کو کھول کر نہیں بولا۔ وجہ کیا؟ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ خدا نیت کریں کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں گے، گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دیں گے۔ ایک آخری بات اللہ کے ولیوں بات کرتے ہیں، چونکہ کانفرنس ہے تاجدار ختم نبوت، تو سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دینے والے عظیم عاشق رسول حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، آپ نے سرکار کی ختم نبوت پر عزت پر پہرا دیا۔ سارے زمانے کے بڑے بڑے علماء کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا، بڑے بڑے لوگ نہیں جاتے تھے۔ جب آپ نے ارادہ کیا، آپ نے کہا میں چلی تیرا قبول کرتا ہوں، تو مریدوں نے کہا بابا جی پیرا تھا کام نہیں ہوتا، جیسا آج کل ہمارے ہفتہ پیروں کا صوفیوں کا کام ہے، نظرانے لینے تھے پیر صاحب حاضر نے دین کا کام کرنا تھے، پیران نہ کو جنازہ پڑھانا کو پیران تے پڑھنا ہی نہیں آتا، بس دعا دا کو دعا بھی ہوگا نہیں، جڑی پیر صاحب نے منہ نہیں کرنی، بس ہاتھ چوکے کھڑے رہنا، دیکھتے جو لوگ تھک گئے منہ تے ہاتھ پھیرنا، پیران نہیں کرتے، بس نظرانے لے کر چلے گئے۔ یہ پیروں کا کام نہیں ہوتا، پیر تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا بازو پکڑے اور اسے رب کی بارگاہ میں پہنچا کر چھوڑ دے۔ خیر ہمارے یہاں آج بھی بہت سارے مشائخ ختم نہیں ہو گئے، لیکن میں بات کر رہا ہوں آپ کو مریدوں نے مشورہ کہا سرکار صوفیہ دا کام فقیراں دا کام نہیں گا، اور جناب مناظرے کرنا ہے تو جناب پیراں دا کام نہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ کے تاریخی الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ہم سے بغیرتی کی فقیری نہیں ہوتی۔ آپ وہاں پہنچے اور آپ نے اسے مناظرہ کیا، کئی گھنٹوں پر طویل مناظرہ ہوا، اس کے بعد وہ بھاگا کہاں سے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی تو بھی کاغذ رکھ، میں بھی کاغذ رکھتا ہوں، تو اپنا قلم سامنے رکھ، میں بھی رکھتا ہوں، تو قلم کو حکم دے کے وہ لکھے۔ میرے نبی کی تو شان یہ ہے، میرے نبی تو حکم فرماتے تھے تو درخت چل کے آ جاتا، میرے نبی اشارہ کرتے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، سورج ڈوبا نکل آتا، نبی کے بے شمار کروڑوں معجزات ہیں، لیکن المختصر اگر تو کہتا ہے کہ تو نبی ہے، حالانکہ مسئلہ شریعت کا ایک سن لے کر کوئی بندہ کہ میں نبی ہوں استغفر اللہ معاذ اللہ،
جو بندہ اسے نبی کی دلیل مانگے وہ بھی کافر ہوتا ہے. جو بندہ اسے دلیل مانگے، کیونکہ رب نے جو فرما دیا حضور خاتم النبی کی نا، پھر اس کے بعد دلیل مانگنے کی حاجت ہی نہیں. آپ نے فرمایا حکم دے، وہ اٹھ کے بھاگ گیا. تو جب آپ واپس گولڑا آئے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، اور اگر کوئی اشارہ کرتا قلم لکھ دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا اگر میں خود کو دیکھتا کہتا تو پھر میں نہ کہتا. کہا پھر آپ نے کیوں کہا؟ کہا میرے مولا کائنات علی کے مرتضیٰ تشریف لائے. حضرت مولا علی سرکار نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا پیر میرے علی اسے کہہ لکھ، اگر اس کا قلم لکھے گا تو تیرا قلم علی اور مرتضیٰ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے. سرکار کی عزت پر اور ختم نبوت پر ساری زندگی کام کیا اور پہرا دیا آپ نے. پھر اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا. حضرت پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ فنا فی رسول کے مقام پر پہنچے اور اللہ نے یہ شان، یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ کے وہاں گورڈے میں ٹرین چلی نا تو مریدوں نے کہا سرکار، جیسے ہوتا نا کہ وہ لاہور میں چلی اور انہوں ٹرین تو جناب راشد نئی چیز ہوتی ہے کہ انسان ہے نا وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مبذول ہوتا ہے، اٹریکشن ہوتی ہے اس کو نئی چیز کی. گھر دیکھا ادش کی ایک انسان کو تجسس ہوتا ہے نا کہ میں بھی دیکھوں جاؤں ہے کیا. مرید روز آئے سرکار چلو نا، سرکار چلو نا، سرکار چلو نا. ایک دن آپ نے فرمایا کیا ہے روز ماڑا سر پہ کھانے، چلو اچھو جلنے آتے بہنے ہیں ٹرین کے اندر. تو ایک مرید گیا بھاگا بھاگا، اس نے جا کے ٹکٹیں لے لی. ساروں گیا ٹرین آئی رکی اسٹیشن پر، پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر ہوئے، سارے مرید ساتھ کھڑے ہو گئے. تو آپ جہاں بوگی پر جس سیٹ پر بیٹھے ہیں تو آپ کی بالکل سامنے والی سیٹ پر گورا تھا. اس وقت چونکہ پاکستان ابھی نہیں تھا اس وقت بنا جس وقت یہ آپ کی کرامت ہے. سامنے بیٹھا تھا گورا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے سیٹوں پر. تو آپ تسبیح پڑھ رہے تھے اور تسبیح پر بھی حضور پر درود پڑھ رہے تھے، اور تسبیح بھی ایسی کہ ہر دانہ دل کے ورق ورق کو بدل دیتا ہے. آج ہم بھی تسبیح پکڑتے ہیں، ادھر باتیں جا رہی ہیں اور ادھر دانے پہ دانہ چل رہا ہے. جی صاحب ہاں صاحب کا فلاں صاحب کا فلاں صاحب کا دانے پہ دانہ لگ رہا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں. تسبیح پھری پر دل نہ تھے کی لانا ہاتھ تسبیح پڑھ کے. آپ تسبیح پر حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. تو وہ گورا جو انگریز تھا تو وہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں کام کرتا تھا تو بولی جانتا تھا، وہ وہاں کافی ساری جگہوں کی زبانیں سے آتی تھی. تو وہ آپ کی پیر صاحب کی تسبیح کو ہاتھ لگا کر کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس، یہ کیا ہے. آپ مسکرائے. اللہ کے ولی نے اس کی طرف دیکھا، اللہ کے ولی کی نگاہ پڑی، اس کی تقدیر بدل گئی. آپ نے دیکھا اس کے نا یہاں ریوالور لگا تھا، وہ 6 گولیوں میں لگا تھا تو ریوالور لگا تھا. پیر میرے شاہ صاحب اس کے ریوالور پر ہاتھ لگایا، فرماتے ہیں یہ کیا ہے. تو آگے سے کہتا ہے کہ آپ بھی میرے سوال کا جواب دیں. فرمایا نہیں پہلے تم جواب دو پھر ہم دیں گے. اس نے کہا ٹھہر اگلا اسٹیشن آنے میں جواب دیتا ہوں. اگلا اسٹیشن آیا، وہ گورا بھی اترا، پیر صاحب بھی اترے، سارے مریدین اترے، ساری بوگی والے لوگ بھی اتر گئے کہ کیا ہونے لگے. گورے نے ادھر ادھر دیکھا تو اس نے دیکھا سامنے ایک پیپل کا درخت تھا اور اس کے اوپر فاختہ بیٹھا، بڑا نشانہ تھا اس کا. اس نے نشانہ سے فائر کیا، ٹگل دبایا، فائر ہوا، گولی جا کر فاختہ کو لگی، وہ زمین پر گری تو مر گیا. تو اس میں سے دھواں نکلتا، دھواں نکلا، ایسے پھونک مار کے کہتا ہے دیکھا اس کا نام بندوق ہے اور یہ کرتی ہے. آپ مسکرائے. آپ اس فاختہ کے پاس گئے جس تسبیح پر درود پاک پڑھ رہے تھے. آپ نے تسبیح فاختہ کو لگائی، وہ اڑ کے جا کے واپس بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا انگریز صاحب اس کا نام بندوق ہے اور وہ یہ کرتی ہے، اس کا نام تسبیح ہے، یہ کرتی ہے. شاہ تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹے دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی.